اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی القدیم۔ عزیزان محترم، سامعین اکرام، معزز طلاب و طالبات، تجوید میں ہم ناظرہ تلاوت قواعد نامی کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو تالیف کیا ہے علی حبیبی محمد رضا شہیدی اور مترجم ہے معرف اسلام پبلشرز۔ سبق نمبر 8واں ہم نے شروع کیا تھا غالباً گزشتہ کلاس میں، جس میں کچھ درمیان میں کچھ ایسے ضروری لوگ آ گئے تھے، اس وجہ سے ہمیں اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا، تو لہٰذا ہم اسے شروع کرتے ہیں اپنے ذرا رفتار کو تیز کرتے ہوئے۔ آپ لوگ غور کیجیے گا، ایک مرتبہ صلوات پڑھنے محمد علی محمد۔ آپ اتنا دور کیوں بیٹھے ہیں، تھوڑا قریب آ جائیے۔ کہہ رہے ہیں 8واں سبق ہے نہ پڑھے جانے والے حروف والی۔ اس کو ہم تھوڑا سا رفتار سے پڑھیں گے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اور پہلے بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں 4 حروف والی کہلاتے ہیں، الف واو یا، ٹھیک ہے؟ ایسے الف لام واو یا ایسے ہیں جو بعض الفاظ میں لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، یا جانتے ہیں۔ اس سبق اور آئندہ سبق میں بھی ان میں سے ہر ایک کے موارد کو بیان کیا جائے گا۔ کرنے کے علاوہ ان حروف کے لکھے جانے اور پڑھے نہ جانے کی وجہ بھی بتائی جائے گی۔ لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں، اس کی وجہ بتائی جائے گی۔ پہلا انہوں نے حساب کتاب جو شروع کیا، پہلا الف لام واو اور یا تھا۔ اس میں سے انہوں نے پہلا الف کے بارے میں، یعنی حمزے کا پایا، الف کو جو حمزے کا پایا بناتے ہیں وہ کیا ہے؟ پایا سمجھتے ہیں نا، یہ 4 پائی، تو 4 پائی کے 4 پائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کرسی کے پائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صوفے کے پائے ہوتے ہیں، ٹیبل کے پائے۔ حمزہ ان حروف میں سے ہے کہ جن کی عرب کی ابتدائی کتابت میں کوئی خاص شکل نہ تھی، اسے لفظ کی ابتدا میں الف کی صورت میں اور لفظ کے درمیان یا آخر میں حمزہ کی حرکت یا اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہوئے الف واو یا کی صورت میں لکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ بس انہیں حمزہ کی کوئی ذاتی پہلے شکل نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ الف کی طرح لکھا جاتا تھا شروع میں یا درمیان میں، ٹھیک ہے نا؟ بعد میں اس کو جو ہے الف اور واو اور یا کی صورت میں لکھتے تھے۔ بعد میں جب قرآن کی صحیح قرأت کے لیے علامات لگائی گئی تو حمزہ کے لیے یہ شکل، حمزہ کی شکل جو آپ نے دیکھی ہے بنتی ہے، وضع کی گئی، بنائی گئی، اسے مذکورہ 3 حروف کے اوپر یوں الف کے اوپر ایک چھوٹا سا حمزہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بناتے ہیں، اور یا کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، قرار دیا گیا۔ قرآن کے بعض نسخوں میں الف ہونے کی صورت میں اس پر مزید حمزہ کی علامت نہیں لگاتے، بلکہ اسی الف کو متحرک یا ساکن کر کے اس کے حمزہ ہونے کی کو مشخص کرتے ہیں، جیسے کہ انشأناہن، ٹھیک ہے؟ یہ ایک حاشیہ تھا میں نے پڑھا جو، تاکہ قرآن پڑھنے والا ان 3 حروف کے صحیح تلفظ کو سمجھ سکے، لہٰذا موجودہ طرز کتابت میں ان 3 حروف الف واو یا کو پڑھا نہیں جاتا، اور یہ صرف حمزہ کے پائے اور کرسی کا حکم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہیں اگر لکھا ہو یا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں، یا واو یا الف، تو یہ ان کے اوپر حمزہ چھوٹا سا بناؤ، ٹھیک ہے؟ بس سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کو پڑھا نہیں جاتا، بلکہ ان کے ایک پائے کے طور پہ آتے ہیں جس کے اوپر حمزہ کو بٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ الف لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ یا لکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا حمزہ بنا ہوتا ہے، واو لکھا ہوتا ہے، چھوٹا حمزہ بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال آ رہی ہے، لکھا ہے انہوں نے سألا، اب سألا میں وہی یہ سین ہے اور چھوٹا سا الف ہے، الف کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے۔ ایسی فوادا، یبدیو، امرتو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اور بھی مثالیں۔ نوٹ کہہ رہے ہیں بعض اوقات وہ یا حمزہ کا پایا بنتی ہے، بات صحیح ہے، وہ یا جو ہے یا حمزہ کا پایا بنتی ہے جو الف کے آخر میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں اسے بغیر نقطوں کے یوں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے حدائق، ٹھیک ہے؟ حدائق،
ٹھیک ہے، دوبارہ سنیے گا، بعض اوقات وہ یا کے بارے میں بتا رہے ہیں، یا حمزہ کا پایا بنتی ہے جو لفظ کے آخر میں